انمول موتی کے تحت آج ہم بات کریں گے آیات قرآنی کے فوائد۔ تیسری آیت ہے سورۃ قصص کی آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فرددناہ الی امہ کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ پس ہم نے لوٹا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے، اور تاکہ جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے۔ یہ آیت جو ہے سورۃ قصص کی ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ آپ جہاں تک اس کے پس منظر کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کی مہم چلا رکھی تھی۔ 1 سال وہ قتل کرتا تھا پیدا ہونے والے بچے، 1 سال چھوڑ دیتا تھا۔ جس سال قتل کرنے کا زمانہ تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال چھوڑ دینے کا زمانہ تھا تو حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب جب یہ قتل کا زمانہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی تدبیر کرنی تھی، تو ماں کو وحی کی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو ایک لکڑی کے تابوت میں بند کر کے نا دریا میں ڈال دے، میں اس کو تیرے پاس واپس لوٹا دوں گا، پریشان نہیں ہونا۔ یہ قرآن میں پورا ذکر کیا۔ لہٰذا ماں نے ہمت کر کے اس کو کر کے جو ڈال دیا، لیکن اپنی بیٹی سے کہا جو حضرت موسیٰ کی بہن بڑی، انہوں نے کہا کہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، جاتا کہاں ہے تابوت؟ اب وہ جو تابوت جو کہاں پہنچا؟ فرعون کے محل میں پہنچا، کیونکہ نہر اس کے محل میں سے گزرتی تھی خوبصورتی کا مناظر پیش کرنے کے لیے۔ تو وہاں فرعون اور آسیہ علیہ السلام بیٹھی تھی، انہوں نے وہ اٹھا لیا، جیسے کھولا تو اسے خوبصورت اتنا پیارا بچہ، فرعون کی اولاد نہیں تھی۔ اب آخر میاں بیوی کی گفتگو کے بعد آخر اس بچے کو انہوں نے کیا اڈاپٹ کر لیا کہ ہم رکھیں گے۔ اب پتہ چلا کہ بچے کو دودھ پلانے کی ضرورت ہے، چھوٹا بچہ ہے، اب کسی ماں کو دودھ نہیں پیتا، کوئی بھی جو عورت رکھی جاتی ہے وہ اس کا دودھ نہیں پیتا۔ اب یہ بہن جو ہے، یہ چونکہ پتہ لگ گیا تھا کہ فرعون کے محل میں ہے، اس نے وہاں جا کے بہن نے یہ بات چلائی کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں کہ جس کا دودھ شاید پی لے یہ۔ یار اس کی ماں تھی، کہتا کون ہے وہ؟ کہا کہ میری ماں ہی ہے، لیکن مجھے امید ہے شاید اس کا دودھ پی لے۔ کیوں تمہارا کوئی بھائی ہے؟ کہتا ہاں میرا بھائی ہے ہارون میرا بھائی ہے۔ تو اچھا تو چلو صحیح، تم لے کے آؤ۔ تو یہ ان کو لے کے آ گئی ماں کو، اب دیا تو جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی خوشبو سونگھی، جھٹ سے پینا شروع کر دیا۔ اتنا دودھ پیا کہ جب کھوکھے کھل گئی، وہ حشاش بشاش ہو گئے۔ تو فرعون اور سب لوگ خوش ہو گئے کہ چلو بھی تم ہی رکھ لیتے ہیں کہ تم جو ہے نا اس کو جو ہے دودھ پلاؤ۔ تو دودھ پینے کی جو 2 سال تقریباً عمر ہوتی ہے، 2 سال تک انہی کے پاس رہا اور یہ ان کو دودھ پلاتی تھی۔ اس وعدے کو اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا کہ میں تجھے واپس لوٹاؤں گا تیرا بچہ، وعدہ پورا کیا ہی نہیں، سبحان اللہ، پورا کیا ہی نہیں۔ کیونکہ ہوا یہ تھا کہ آخر وقت میں جب یہ بچہ ان کو ملنے لگا تھا تو حضرت جو موسیٰ کی والدہ ذرا زیادہ بے چین ہو گئی، اور یہ سوچتی کہ اللہ میاں وعدہ تو نے پورا کرنے کہا تھا، کب ہوگا؟ جزا فضا ذرا کرنے لگی، بے چینی ظاہر کرنے لگی۔ تو اس کی تنبیہ کے لیے اللہ نے آخری آیت اس حوالے سے ذکر کی ہے۔ تو وہ اس پر یہ فرمایا فرددناہ الی امی، پس ہم نے لوٹا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف جو وعدہ کیا تھا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائے، اور تاکہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور آگے کا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اس میں تھوڑی سی تعریض کی ہے ان کی والدہ کو، تم خام کا بے چین ہو رہی تھی، اور اس لیے اکثر لوگ نہیں جانتے اس بات کو، تم نے بھی نہ جاننے والوں میں تھوڑا سا حصہ ڈالا کہ بے چین ہوگی، پتہ نہیں وعدہ پورا ہونا ہے کہ نہیں۔ جب کر لیا وعدہ میں نے تو پھر پورا سچا کر کے دکھاتا ہوں۔ اسے مفسرین فرماتے ہیں تھوڑی سی تعریض کی وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، جیسے تم نے بھی ذرا تھوڑا سا یہ نادانی کی۔ تو لیکن یہ آیت اس وقت یہ نازل ہوئی، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کی طرف واپس لوٹے ہیں۔ پھر اس کے بعد باقی ساری پرورش آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے محل کے اندر ہوئی۔ جہاں تک اس کے فوائد کا تعلق ہے کہ بچہ اگر گم ہو جائے اس کے لیے کمال کا فائدہ ہے، لہذا ماں اگر اس کو پڑھے تو دی بیسٹ ہے۔ اس کو 41 دفعہ 41 ٹائم روزانہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور پڑھ کے اللہ سے دعا کرے، تو جناب یہ 21 دن کے اندر 3 ہفتے کے اندر انشاءاللہ اس کا بچہ اس کو مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان ظاہر ہے کہ آج کل بچے گم ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی بھی رشتہ، بھائی گم ہو گیا، بہن گم ہو گئی، ماں باپ میں کوئی گم ہو گیا، تو کسی بھی گم شدہ کے لیے اس کو اگر پڑھا جائے گا فرمایا اس میں بھی وہی تاثیر ملے گی کہ وہ جو ہے وہ جو گم شدہ ہے وہ دریافت ہو جائے گا یا اس کا سراغ نکل آئے گا۔
اس کا فائدہ. اور تیسرا فائدہ یہ کہ کوئی بچہ نافرمان ہے اور نافرمانی سے ماں باپ کو چھوڑ گیا ہے، اور آج کل یہ امریکہ یورپ کی دنیا میں خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، یا شادی کر دی، شادی ہوتی بہو اور بیٹا جناب گھر الگ لے لے، ماں باپ کو خبر نہیں لیتی. اس وقت ماں باپ اگر اس آیت کی تلاوت کریں، 41 مرتبہ تلاوت کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور دعا کریں اس کے لیے، اور وہ چینی پہ دم کر کے چینٹیوں کو ڈالیں اور دعا کر لیا کریں، یا تصویر کے اوپر دم بھی کر لیا کریں، تو وہ بچہ فرما بردار ہو کر واپس لوٹ آئے گا، سبحان اللہ. وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا.